Forgive me, Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ختم نبوت اور قادیانیوں کے حوالے سے ایک اہم نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عوام کیا، خواص کیا، علماء کرام کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر الزام لگا کہ وہ قادیانی ہے تو اس کے لیے یہ وضاحت کافی نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میں اس پر یقین کرتا ہوں، اس کی مخالفت کرنے والے کو کافر سمجھتا ہوں، یہ الفاظ کافی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام احمد قادیانی، اس کا بیٹا، تمام قادیانی یہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو اس کی مخالفت کریں ہم اس کو کافر تصور کرتے ہیں۔ پھر اب بولو، اب سمجھو، دیکھو، غلام احمد قادیانی یہی باتیں کرتا ہے، اسی کو مانتا ہے، تو پھر وہ گمراہ کیوں، کافر کیوں، زندیق کیوں، غلط کیوں؟ جواب، غلام احمد قادیانی پہلے عالم تھا، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، اس کے بعد مال کے لالچ نے اس کو مختلف دعوے اس نے کیے، اس پر مجبور کیا۔ اس بات کو سمجھو کہ تب بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے اس نے کہا میں ہادی مہدی ہوں، لغوی، لوگوں کو ہدایت دینے والا، ہر عالم لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، یہ دیتا ہے، محنت کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا میں امام مہدی ہوں، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے، حج عمرہ کریں گے، تو آپ نے تو نہیں کیا ہے۔ پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر اس نے کہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل ہوں، سایہ، برزہ، بروز، بروزی، ایسا نبی ہوں، یعنی دوبارہ حضور کا ظہور ہوا ہے۔ یہ دعویٰ نمبر 4 ہے، میں حضور کا سایہ ہوں، دوبارہ حضور کا ظہور ہوا ہے۔ پھر خطرناک دعویٰ، اب جو ظہور ہوا ہے حضور کا وہ پہلے سے بڑھ کر ہوا ہے، اس ظہور میں شان اور اونچی ہے۔ تو مطلب کیا؟ یعنی ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں، ہم تو حضور ہیں، حضور کا سایہ ہیں، حضور کا دوبارہ ظہور ہوا ہے۔ اب سمجھے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوا ہے، یہ حضور کے سائے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ لہٰذا جس پر الزام لگے وہ یہ کہے گا کہ غلام احمد قادیانی کافر ہیں اور قادیانی مرزائی کافر ہیں، لاہوری اور احمدی یہ سب کافر ہیں، تب اس کی جان چھوٹے گی، تب آپ اس پر یقین کریں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور ٹھیک بول رہا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ قادیانی بھی کہتا ہے اور اس کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات صرف رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار، لین دین حرام ہے، اہل کتاب سکھ اور ہندو کے ساتھ جائز ہے۔ 2 کافر ہیں، ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لہذا ان کے ساتھ کاروبار جائز ہے، لین دین جائز ہے، کھانا پینا جائز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے زندقہ، الحاد اور کفر کو اسلام ثابت کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی اور تعلقات یہ حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔